اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان میں سے فصل ثالث اعتکاف کے بیان میں، اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنا۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ اس کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت اور ایک ہے نفل۔ سنت وہی اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد کے اندر قیام کیا جاتا ہے، اس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور نفلی اعتکاف وہ ہے آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے تو یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ کچھ دیر کا بھی ہو سکتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، اور دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور جو پہلی قسم تھی اعتکاف کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی ثابت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کے لیے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا مسجد کے اندر۔ تو یہ 3 قسم ہو گئی۔ اور ایک اعتکاف جو پہلی قسم میں نے عرض کی، اعتکاف ایک واجب ہے۔ جب آدمی کوئی نظر مان لے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر لے تو میں جو ہے اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب ہے۔ دوسری قسم میں نے جو بتلائی سنت، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن جو اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور جس کو عموماً آج بھی مساجد کے اندر اسی پر عمل کیا جاتا ہے، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے، یہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ اور تیسرا اعتکاف وہ ہے جو نفلی اعتکاف ہے، جو 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کم مقدار میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور فصل ثالث جو ہے اعتکاف کے بیان کے اندر ہے، تو اس کے اندر حدیث نمبر 1 جو آئی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ہوا اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ اخیر عشرے ہی کی اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ وہی ہے۔ حدیث بالا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا، لہذا شب قدر کی قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن آخری عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی۔
رات کو خود بھی جاگتے، گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آخر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کو احیا فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔